پتہ ہی نہیں ہمیں کہ دین ہے کیا، شریعت ہے کیا. ہمیں نہ نماز پڑھنا آتا ہے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو نماز کے فرائض نہیں آتے ہیں، اگر فرائض آتے بھی ہیں تو غسل کرنا نہیں آتا ہے، وضو کرنا نہیں آتا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہمیں. اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے اور دیکھی ہے، اگر کہیں پہ ڈی جے بج رہے ہو، گانے چل رہے ہو، پکچر دیکھ رہے ہو، اور جو ہے کہ اور ایک چیز اور نوٹ کی ہے کہ اگر کہیں پہ یہ کرکٹ وغیرہ کا ماحول ہوتا ہے اور بڑے جوش و خیرت کے ساتھ سب ماحول بناتے ہیں تو بڑی سی ٹی وی جو ہے نا، ایک یوں سمجھے کہ گلی میں یا پھر کسی کی دکان میں، کسی کے علاقے میں بڑی سی ٹی وی لگا دی جاتی ہے، اور ایک نہیں، کسی کو گھر کہنے بھی نہیں جانا پڑتا ہے کہ آج شام کو 7-8 بجے میچ ہے تو وہ ٹی وی وہاں لگائیے، آ جانا. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ پورا لشکر دوڑ کے آتا ہے، سارے لوگ امی کھانا کھائیں گے، شاباش ابھی میچ ہے. یعنی کیا عجیب کیفیت ہے ہماری، کچھ لینا دینا نہیں ہے اس سے، ہمیں فضول وقت برباد ہو رہا ہے، سب کچھ فضول ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت ہے نا، ایک گھنٹے ہمیں ویٹنگ میں کھڑے رہنا پڑے تو ہم کھڑے رہ سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی، جب اللہ اس کے رسول کی ذکر کی بات آئے تو ہمارے پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں، آنکھوں میں خوب نیند بھر آتی ہے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں، ہمارے نوجوان بیچارے 1-2 بجے تک موبائل چلاتے رات میں، چلاتے یا نہیں چلاتے آپ خود جانتے ہیں، 1-2 بجے تک یہ موبائل چلاتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک، کچھ بھی جو بھی ہے سب چلاتے ہیں. لیکن حضور کی محفل میں آتے ہیں نا تو کبھی یہ دکھتا ہے، کبھی وہ دکھتا ہے، کبھی تھک گئے تو کبھی نیند آ رہی ہے. کیوں؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس نہیں ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ، ارے حضرت بہت کھینچتے ہو یار، 1.5 گھنٹے کمر اکڑ گئی یار. وہ موبائل چلاتے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، 2 بجے تک، 3 بجے تک کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ سب باتیں سمجھنے جیسی ہے، سوچنے جیسی. ہم تو کیا ہے، دنیا کو بس دنیا سمجھ کے بیٹھے ہیں، بس یہی رہنا ہے، عیش کرنا ہے، عیاشی کرنی ہے، کچھ کرنا نہیں ہے. بس میں آپ کو کہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی محفلیں سجائے، آپ سجائے. میں آپ کو آج دعوت فکر دے رہا ہوں. یاد رکھیں حضور کی محفلیں جہاں سجتی نہیں ہے وہ جگہ ویران لگتی ہے، اور وہ جگہ بھی بڑی خوش قسمت ہوتی ہے جہاں حضور کی محفل میلاد لگائی جاتی ہے. جس جگہ بیٹھ کر حضور کا ذکر کیا جائے وہ بھی بڑی مقدس جگہ ہوتی ہے. تو حضور کی محفلیں سجائے. حضور کی ابھی عید میلاد آ رہا ہے، عید میلاد میں ہماری کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے ہماری عید میلاد میں؟ نہ ہمارے یہاں کوئی رونق ہوتی ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی سجاوٹ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ ہمارے دل تو ہے ہی، ہمارے دلوں میں تو گناہ کر کر کے اس کو تو بجھا دیا ہے. کم از کم اپنے علاقوں کو تو اجالا کرے، کم از کم. اس شعر پہ ذرا سی توجہ دے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ساری عیدیں حضور کی اس عید میلاد پہ قربان ہے، ساری عیدیں قربان ہے، ساری عیدیں قربان ہے. اور اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ حضور کی جب ولادت ہوئی تھی تو ہوا کیا تھا، ہوا کیا تھا. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ جمعہ میں جو لوگ سلام پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہوا کیا تھا جب حضور تشریف لائے تھے. کہ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. بت شکن آیا یہ کہہ کر، یعنی ٹوٹا ہوا بت، سر کے بل بت گر پڑے. جب حضور تشریف لائے نا، میں اور آپ کیا حضور کی بارگاہ میں محفل میلاد سجائیں گے اور ہم حضور کا تذکرہ کر، ہماری خوش قسمتی ہے. لیکن دیکھیں حضور کی ولادت پہ کیا ہوا تھا کہ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام.
حضور تشریف لائے تھے تو کعبہ خود جھوما تھا، جس کا طواف کرنے آج ہم جاتے ہیں۔ ہماری سعادت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم، اور سعادت ہے بھی کہ وہاں جا کر ہمیں حج بیت اللہ نصیب ہوتا ہے، طواف کعبہ نصیب ہوتا ہے۔ جب حضور آئے تھے یہ کعبہ خود جھوم جھوم کے حضور کو سلام کر رہا تھا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ محبت سے یار ہمیں تو حضور کا نام جب آئے نا ہمارے ایک دم رنگ چینج ہو جانا چاہیے۔ ہمارے آقا ہے، ہم تو اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں تو اتنے سارے پھول باندھتے ہیں پہلے، ہمارا باپ یہ، ہمارا باپ وہ، ہمارا باپ وہ تو چیف منسٹر تھا، وہ تو یہ تھا، میرا باپ تو وہ تھا، میرا باپ تو وہ تھا۔ تو حضور کی تعریف کہو نا، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، ہمارے آقا وہ ہے جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے، جنہوں نے انگلی کے اشارے سے ڈوبے سورج کو پھیر دیا، جنہوں نے بند مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہ ہے ہمارے آقا کی شان۔ حضور کا نام آئے تو گج بج کے ہمیں تو حضور کی بارگاہ میں جو ہے کہ حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا ہے۔ ہمارے آقا کی بات ہو رہی ہے، ہمارے آقا کا نام لیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، تو حضور کی محفلیں سجاتے رہے۔ میں آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ حضور کی محفلوں کے لیے وقت نکالا کرے، وقت نکالا کرے۔ اور جگہوں پہ ماحول ہوتا ہے اور ہم ہماری خود کی بات کرتے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس ہے، اور ہم نے خود بھی یہ چیز کی ہے۔ عید میلاد آتی تھی 12 دن تک کیا محفلیں سجتی تھی، کیونکہ خوشی ہوتی تھی۔ 12 دنوں تک محفلیں سجتی تھی، حضور کے تذکرے 12 دن تک ہوتے تھے، حضور کے جو ہے کہ معجزات کا بیان ہوتا تھا، حضور کے حسن اخلاق کا بیان ہوتا تھا، معجزات رسول پہ گفتگو ہوتی، اتنی مطلب وہ روحانی اور جو ہے کہ وجدانی کیفیت ہوتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی کچھ کریں، ہم بھی کچھ کریں۔ بس فجر سے لے کر شام تک صرف کاروبار دھندا یہ مہتو نہیں ہے، مہتو یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کس طرح کریں۔ ان کی خوشیوں میں ساری خوشیاں ہیں، وہ خوش ہو گئے، وہ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ کائنات میں دونوں جہان میں انشاءاللہ بیڑا